بہت بڑا نام ہے حضرت محدث ابن جوزی. یہ محدث ابن جوزی حضور غوث العظم دستگیر حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پایا محدث ابن جوزی نے. اور علم میں بہت بڑا مقام ہے محدث ابن جوزی کا. ذہانت و فطانت میں ذہین و فطین تھے. دو دوستوں سے ملاقات ہوئی. حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا نام عراق میں بغداد میں پورے عالم اسلام میں مشہور ہے. ہر بندہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے علم کی وجہ سے آپ کے پسینے پڑتا ہے. محدث ابن جوزی آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی ملاقات کے لیے گئے اور میں پہلے سوچ رہا تھا کہ میں جا کر حضور شیخ عبد القادر جیلانی سے فلاں آیت کے بارے میں پوچھوں گا, اس آیت کی تفسیر کراؤں گا. محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ جب ہم حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں گئے, بات کوئی اور تھی, ہم جا کر بیٹھے, حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے وہی آیت جو میں سوچ رہا تھا اسی آیت کی تفسیر شروع کر دی. میں نے کہا نہیں, میں نے بتایا نہیں, میں سوچ کے آیا تھا. سوچ دل و دماغ میں ہوتی ہے, زبان پہ نہیں آتی. سوچ کے آیا تھا اس آیت کے بارے میں سوال کروں گا. حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے اسی آیت کے بارے میں تفسیر شروع فرما دی, اور ایک نہیں بلکہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک تفسیر کی تو میرے ساتھ والے میرے دوست نے کہا ہاں محدث ابن جوزی, ہاں ابن جوزی تفسیر آتی ہے, کہاں آتی ہے. حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے استاد کی 20ویں تفسیر کی, آتی ہے, کہاں آتی ہے. تیسری آتی ہے, آتی ہے. جب 13-14 تلاش کی حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے تو محدث ابن جوزی اتنا بڑا امام محدث ابن جوزی, اب ساتھ والے پوچھتے ہیں یہ تفسیر آپ کو, کہتے نہیں آتی. یہ تفسیر آپ کو کہتے نہیں آتی. حضور شیخ عبد القادر جیلانی کئی عدد تفاسیر کرنے کے بعد آپ نے کہا یہ تو فعال, یہ چھوٹا فعال. اب چلتے ہیں حال کی طرف, اب چلتے ہیں حال کی طرف. محدث ابن جوزی کھڑا ہو گیا اور جھومنے لگا, کہا عبد القادر زمانہ ایسے کسی میں نہیں پڑتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم جو حضرت نبی المرتضیٰ کے خون میں ڈالا تھا وہی علم اللہ نے تمہارے خون میں بھی ڈال دیا ہے. گویا کہ محدث ابن جوزی کہنے لگے نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو بات یہ ہے کہ اولیاء کرام انسان کے باطن کو بھی جانتے ہیں. اب وہ موضوع جس کا تذکرہ میں پچھلے جمعے کرتے ختم کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں آگے لے کے چلوں گا, وہ موضوع یہی ہے. یہی وہ اولیاء ہیں کہ جنہیں رب تعالیٰ نے اپنا مقام عطا فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے, میں نے کچھ صفات آپ کے سامنے ذکر کی تھی, وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ قالوا سلامۃ, سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, میرے بندے وہ ہیں, رب فرماتا ہے, جو راتوں کو کبھی سجدہ کرتے ہیں کبھی قیام کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا, میرے بندے وہ ہیں جو میری بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں مولا اس جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا, اس کا عذاب ذلیل و رسوا کرنے والا ہے, تباہ و برباد کرنے والا ہے. انہا ساعت مستقرا و مقاما, یہ بڑی بری جگہ ہے رکنے کی, بڑی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما, جب یہ خرچ کرتے ہیں تو پھر نہ کنجوسی کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں. والذین لا يدعون مع اللہ, یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں بلاتے, کسی اور کی عبادت نہیں کرتے, شرک نہیں کرتے. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق, یہ کسی کو نہ حق قتل بھی نہیں کرتے. ولا یزنون, زنا بھی نہیں کرتے. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامت ويخلد فيه مهانا, اللہ فرماتے جو ایسا کرے گا
اللہ اسے دگنا عذاب دے گا قیامت کے دن وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، یہ اس عذاب میں ہمیشہ ذلیل رسوا کر کے رہیں گے۔ اب اللہ فرماتا ہے، یہاں تک میں آپ کے سامنے بیان کر چکا تھا، اللہ فرماتا ہے اب یہ گناہ ہو گئے، بالفرض کسی اولیاء کو نہیں کرتے، لیکن ایک مسلمان سے وہ گناہ ہو گیا، کون سا؟ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کی کوئی بخشش نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اگر قتل ہو گیا، وَلَا يَزْنُونَ، زنا ہو گیا، گناہ ہو گیا، کوئی بھی گناہ ہوا، آئیے رب کا کرم دیکھیے، اللہ فرماتا ہے إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی، کیا کی؟ وَآمَنَ، ایمان لے آئے۔ مولا ایمان تو پہلے بھی تھا، ایمان تو توبہ تو مومن کی ہی ہے نا، کافر کی کیا توبہ؟ مولا ایمان تو پہلے تھا، کہا ایمان تھا پر کامل نہیں تھا، ایمان تھا پر کامل ہے۔ یاد رکھیے گا گناہ کرنے کے بعد اگر آپ کا دل آپ کو ملامت نہ کرے، گناہ کرنے کے بعد آپ پہ شرمندگی طاری نہ ہو، گناہ کرنے کے بعد آپ کا دل آپ کو جھنجھوڑے نہ، یاد رکھنا ایمان کی جو کمال ہے، ایمان کا جو کمال اور نور ہے وہ آپ کھو چکے ہیں۔ اگر گناہ کرنے کے بعد انسان کا دل انسان کو، مومن کو جھنجھوڑے کہ یار میں گناہ کر دیتا ہوں، ورنہ کے سامنے گرائے، تو ارشاد فرمایا وہ خوش نصیب ہے، اس کے اندر ابھی بھی کامل ایمان ہے، ایمان کا نور ابھی بھی ہے۔ اللہ فرماتے اللہ من تابا، توبہ کی، وآمن، اور ایمان لایا، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کیے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ایک تو ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ گناہوں کو، ایک تو یہ ہے رب معاف کر دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے معاف نہ کرتا ہوں پر کرم والے، کرم خدا کا دیکھیے، معاف نہیں کرتا ہوں۔ یاد رکھیں یہ معاشرہ، میں اگر کوئی گناہ کرتا ہوں، آپ کوئی گناہ کرتے ہیں اور آپ کا وہ گناہ ظاہر ہو جاتا ہے تو خدا کی قسم مرتے دم تک یہ زمانہ انسان کو جینے نہیں دیتا، یہ زمانہ انسان کو عزت سے زندگی نہیں گزارنے دیتا، ہر بات پہ شرمندہ کرتا ہے یہ زمانہ، ہر بات پہ ذلیل و رسوا کرتا ہے یہ زمانہ۔ لیکن اللہ تو کتنا کریم ہے مولا، تیرا رحم کتنا وسیع ہے، اللہ فرماتا ہے معاف تو کرتا ہوں، لیکن لوگوں یاد رکھو فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جتنے تمہارے نام اعمال میں گناہ ہیں میں ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ گناہ تو معاف گناہ ہی ہوا، اللہ نے توبہ قبول کی، لیکن کرم یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے جتنے تمہارے گناہ تھے میں ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔